ایسے بھی ہوتے ہیں. سر صاحبہ یہی تو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے, دا پاور آف نو, کہ اگر کسی لڑکی نے نہ بول دیا تو اس کے بعد چیپٹر کلوز, بات کہانی ختم ہو گئی. ہماری جو مائیں ہیں نا, ہماری جو خواتین ہیں, اس میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے تربیت کا. بیٹیوں کی تربیت سوچتے ہیں, بیٹوں کی نہیں کرتے تربیت. نو مینز نو, نو از اے کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ. بیٹیوں کو تو کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں کہو گی, بیٹی سنبھالو, ایسا ہو جاتا ہے, ہم نے بھی تو مارے کھائی ہیں, ہمیں بھی تو تھپڑ پڑے. لیکن یہ مارے اور تھپڑوں سے کہیں آگے نکل چکے ہیں. یہ اس انٹینشن کے ساتھ آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کا حق نہیں ہے. حالانکہ ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے باقی سسرال کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یا جو میرا میل ممبر آف دا فیملی ہے وہ کس مائنڈ سیٹ کا ہے, اور وہ بھی مائنڈ سیٹ اور ساتھ ہی معاشرے کا مائنڈ سیٹ وہ بھی کتنا برا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں مائیں تعلیم حاصل کریں وہاں قرآن کی تعلیم بھی بچوں کو دیں اور سمجھائیں, کیونکہ قرآن کے اندر تمام خواتین کے لیے بہت اچھے طریقہ کار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ایک چیز پہ رکھی ہوئی ہے. کیا بیویاں, کیا بیٹیاں, کیا بچے, مطلب اتنی واقعات ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. ہم ویسے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں, ان پر تو ہمارے لیے اس پہ ہم ڈسکشن بہت کرتے ہیں, لیکن بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو سمجھانا ہے. بہت سی آسانیاں ہیں. اچھا, کیا پچھلے سال سے اس سال میں کچھ کمی آئی اس میں یا نہیں؟ نہیں, کمیاں نہیں آئی ہیں, کیونکہ اب جو ہے ان کی رپورٹنگ زیادہ ہو گئی ہے. یعنی کہ لوگوں کو قوانین کے حوالے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب فلمیں دیکھتے تھے نا بچپنے میں تو کہتے تھے دفعہ 302 تعزیرات ہند قتل. بالکل, دفعہ 302 ہم سب کے دماغوں میں اس لیے بھرا ہے کہ ہم بار بار اس کے بارے میں بتاتے تھے. 336A and 336B یہ وہ قوانین ہیں جو کہ جلائے جانے والی صورتحال میں لکھوائے جانے چاہیے تاکہ 336A 336B یہ مضبوط ہی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے تو شاید اس کے بعد اجر عظیم عطا کرے. یہ ایسا کام ہے ہم سن کے ہل گئے, اور یہ اتنے سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے, آپ ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. میں پرسنلی خود ایک اپیل کرنا چاہوں گا, جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو میرے فینز ہیں, اس طرح کے کیسز جیسے ابھی بتایا کہ 1000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں, تو بہت سارے اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جو جتنا بھی دے سکتا ہے, جتنی استطاعت ہے وہ آگے بڑھے. اور فاؤنڈیشن میں جانتی ہوں آپ لوگ جب ہاسپٹلس کو دیکھتے ہیں بڑے اور ہم ہی ان کو یہاں پر لے کر آتے ہیں تو ان کو آپ بہت زیادہ رقوم بھجواتے ہیں اپنی. ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے جہاں پر نہ صرف جو بیماری ہے اس کا علاج ہو رہا ہے, یہ بیماری تو نہیں ہے, ظاہر ہے یہ ایک ظلم ہے, اس ظلم سے لڑا جا رہا ہے. یہ انڈیویجول حیثیت میں عورتیں ظلم سے لڑ رہی ہیں آپ کی قیادت میں, تو اس ظلم سے لڑنے کے لیے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے, یہ آپ کی زکوٰۃ بہت بہترین جگہ پر جا رہی ہے. آپ نے تھوڑا سا بھی نہیں سوچنا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ نے کوئی سوالات کرنا ہے آپ وہ بھی سوال ان سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن اپنے زکوٰۃ, صدقات, خیرات ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو بھجوائیے. ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں, ان کی باقی ڈیٹیلز آپ سرچ کریں گے, ویب سائٹ وغیرہ سب آپ کو مل جائے گی. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں میں کہتی ہوں آپ ابھی اسی وقت فون اٹھائیں اور ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں ان عورتوں کے ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے اپنے زکوٰۃ, خیرات اور صدقات بھیجیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. جب آپ کو گزارش کرتے ہیں آپ یہاں آتی ہیں, اور ان کی تو آج مجھے حوصلہ بہت ملا ہے, مجھے اور دانش کو. یہ تو ہماری سٹار ہیں, آپ ہماری سٹار بن گئی ہیں. تو ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام. بریک کے بعد انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا.